السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 532، سورۃ ابراہیم، آیت 18 تا 21، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھ پائیں گے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز کچھ مشکل نہیں۔ اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام بھی آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت کرتے، ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ مثال الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، اس راکھ کی مانند ہوں گے، اشتدت، کہ سخت چلی، بھی، اس پر، الریح، ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھیں گے، مما، ان میں سے جو کاسبو انہوں نے کمائے،
علی شیء کسی چیز پر، ذالک ہوا یہی ہے الضلال گمراہی، البعید بہت دور کی۔ الم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے خالق کا پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ویاتی بخلق اور لے آئے مخلوق جدید نئی، وما ذالک اور نہیں ہے یہ اللہ اللہ پر بعزیز کچھ بھی مشکل۔ وبارزوا اور وہ سامنے ہوں گے للہ اللہ کے جمیعاً سب کے سب، فقالا تو کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ، للذین ان لوگوں سے جو استکبروا تکبر کرتے تھے بڑے بنے تھے، انا بے شک ہم کننا تھے لکم تمہارے تبعا تابع، فہل تو کیا انتم تم مغنون دور کرنے والے ہو، انا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ کا عذاب، من شیء کچھ بھی، قالوا وہ کہیں گے لو اگر ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ، لہدیناکم تو البتہ ہم بھی ہدایت کرتے تمہیں، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا کہ ہم روئیں پیٹیں، ام یا صبرنا ہم صبر کریں، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورۃ ابراہیم کی یہ آیات بینات اور آج کے اس سبق میں موجود قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر لوگوں کے متعلق بتایا، کافروں کے نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے وہ راکھ کی طرح ہوں گے، وہ راکھ کہ آندھی اور تیز ہوا اسے لے کر اڑا جائے۔ کافروں کے اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے، مثلا کمزوروں کی مدد کرنا، لاچاروں اور مجبوروں کی مدد کرنا، زلزلہ زدگان کی مدد، سیلاب زدگان کی مدد، بھوک افلاس میں موجود لوگوں کی مدد اور لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد، کافروں کے یہ اعمال، بھوکوں کی مدد، کمزوروں کی مدد، یہ نیک اعمال ہیں۔ کافروں کے یہ نیک اعمال قیامت کے دن میں اس طرح ہو جائیں گے کہ جس طرح راکھ کو آندھی اور طوفان اڑا لے چلتی ہے، اور مطلب یہ کہ ان کے یہ نیک اعمال قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ جو انہوں نے دنیا میں، کافروں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، قیامت میں ان کے نیک اعمال کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ ان کے اعمال کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا، یعنی کافروں کے اعمال کو سرے سے تولا ہی نہیں جائے گا، اور وہ اعمال راکھ کی طرح ہیں جنہیں تیز آندھی، طوفان اور ہوا اڑا لے جائے۔ تو جب کسی چیز کی راکھ ہو، لکڑی جلائی، کاغذ جلایا اور راکھ پڑی ہے، تھوڑی سی ہوا چلے، تیز آندھی چلے، تو وہ ہوا اور آندھی اور طوفان اس راکھ کو اڑا لے جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو تولنے کے قابل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کافروں کے یہ نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ کافر لوگ اگر بظاہراً جو نیک اعمال کرتے ہیں، در حقیقت ان نیک اعمال کے پیچھے بھی در پردہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کی سازشیں موجود ہوتی ہیں۔ دنیا بھر کے اندر کافر اور بدمعاش امریکہ
بے گناہوں پر حملہ کرتا ہے، گولہ اور بارود سے بے گناہوں اور معصوموں کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر ان مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے عیسائی مشنریز مدد کرنے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ کی رضا مقصود پھر بھی نہیں ہوتی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک طرف گولہ اور بارود لگا کر مسلمان امت کو اور معصوم اور بے گناہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ہلاکت سے دوچار کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر مدد کے نام پر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کافروں کے نیک اعمال وہ قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور وہ اس راکھ کی طرح ہوں گے جسے آندھی اور طوفان اڑا کے لے جائے، جو کہ ہاتھ میں آنے والی پھر نہیں ہوتی۔ ان کو دنیا کے اندر جو نیک اعمال انہوں نے کیے، کافروں کو قیامت کے دن بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو جب ایمان نہیں تھا تو نیک اعمال کی جزا کہاں سے ملے؟ نیک اعمال کا اچھا بدلہ تو قیامت کے دن تب ملے گا کہ جب بندہ قیامت کے دن کو مانتا ہو، اور نیک عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی وجہ سے کیا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور نیک عمل وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی صحیح اندازے کے مطابق پیدا کیا، اور یہ ساری تخلیق خالق کی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی ہے۔ اللہ کی اس پوری تخلیق میں کوئی نقص نکالنے والا نقص نہیں نکال سکتا، نہ اس آسمان و زمین سے کوئی بہتر صورت پیش کر سکتا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، وہ اتنا قادر ہے کہ ساری کائنات کو اور ہمیں ختم کر دے، ہلاک کر دے، موت سے دوچار کر دے، اور ایک نئی مخلوق اور ایک نئی کائنات لے کر آئے۔ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی اللہ کی تخلیق میں نہ نقص نکال سکتا ہے، نہ اللہ کی بناوٹ پر اس سے بہتر بناوٹ کوئی اور پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرے، پہلے سے زیادہ خوبصورت پیدا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن میں ہوں گے، کافر میدان حشر میں ہوں گے، تو یہ کافر آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ کافر تابع داری کرنے والے اور جن کی تابع داری کی گئی، یہ لوگ آپس میں تکرار کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اب یہ کافروں کا بحث و مباحثہ میدان حشر میں بھی ہوگا، اور کافروں کا بحث و مباحثہ جہنم کے اندر بھی لگا رہے گا، کافروں کا کافروں کے ساتھ اور کافروں کا ابلیس مردود کے ساتھ، جیسے کل کی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو کمزور کافر تھے، بڑے کافروں کی تقلید کرنے والے، یہ چھوٹے درجے کے کافر بڑے بڑے سرداروں اور تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، بھئی ہم نے تو تمہاری دنیا میں بڑی تابعداری کی ہے، آج اللہ کے عذاب میں سے کچھ تو ہمارے کام آ جاؤ، کہ قیامت کے اس عذاب میں سے کچھ تو عذاب دور کر دو، تم سردار تھے، بڑے چودھری تھے، ہم تمہارے کمی تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، آج اس قیامت کے دن میں کچھ تو ہمارے کام آ جاؤ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب کو تو دور کر دو۔ آگے سے وہ تکبر کرنے والے، وہ بڑے بن کے رہنے والے، وہ کہیں گے، اللہ پر الزام دھریں گے۔ ابلیس کی طرح یہ چودھری سردار اور تکبر کرنے والے چھوٹے لوگوں سے کہیں گے
بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، یعنی انہوں نے اللہ پر الزام دھر دیا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہدایت دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ وہ کفر کرنے والا ہو، ناشکرا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اتنی ہدایت کا اہتمام کیا، اتنا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا ہو یا گائے کا ہو، اللہ نے اسے یہ تمیز دے دی ہے کہ یہ ہے دودھ پینے کی جگہ، یہاں منہ مارو، یہاں ٹکرے مارو، یہاں سے دودھ پیو۔ اللہ نے تو ہدایت دے دی ہے کہ مرغی کا چوزا، پرندے کا بچہ چوزا، وہ انڈے سے باہر آتے ہی ماں کے پروں میں پناہ لیتا ہے، اور مرغی کا یہ پیارا اور چھوٹا سا چوزا بلی کی میاؤں میاؤں سن کر بھاگ کے ماں کے پروں تلے پناہ لیتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہدایت دی۔ جب معصوم بچے اور معصوم پرندے کو اللہ نے اتنی تمیز دی ہے تو اللہ نے باقی سب کو کیا ہدایت، کس قدر عظیم ہدایت دی ہوگی۔ وغیر ذالک، تو ان کافروں نے اللہ پر الزام دھر دیا ابلیس کی طرح، کہ جیسے ابلیس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، آپ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ نے تو ہدایت دی۔ اب انسان اور جن کو اختیار ہے کہ مسجد کی راہ کو لے یا فلم خانے کی راہ کو لے، یہ ہمارے اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کافر کل قیامت میں اللہ پر نعوذ باللہ الزام دھریں گے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا اس لیے ہم بھی تمہیں ہدایت نہ دے سکے۔ اور یہ کافر سردار کہیں گے کہ اب یہ رونا دھونا بند کرو، وہ کہیں گے کہ ہمارے پر برابر ہے، ہم پر ایکول ہے، کہ آج ہم یہاں روئیں پیٹیں یا ہم صبر کا مظاہرہ کریں، عذاب سے بچنے والے کوئی نہیں ہے۔ یہ کہ اگر ہم گھبرا جائیں گے اور روئیں گے اور پیٹیں گے اور واویلا کریں گے، یہ نہیں کہ ہمارے رونے پیٹنے سے اللہ عذاب دور کر دے گا یا عذاب ہلکا کر دے گا یا عذاب بریک کر دے گا، کوئی نہیں۔ یا چاہے ہم صبر اختیار کر کے کہیں کہ جو ہمیں مل گیا ہم صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن ہو یا جہنم کا عذاب ہو، کافروں اور مشرکوں پر عذاب نہ بریک ہوگا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ کوئی پیکج ہوگا، نہ کوئی نرمی ہوگی، سختی ہی سختی ہوگی۔ تو یہ کافر اپنے کمیوں اور چھوٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اس قیامت میں ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرا جائیں، روئیں پیٹیں یا صبر کریں، عذاب سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، اب ہر صورت اس عذاب کو بھگتنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہم زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمیں اللہ نے یہ تمیز دی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، ہر جاننے والا جانتا ہے۔ دریا اور سمندر میں چھلانگ لگاؤں گا ڈوب کے مر جاؤں گا، ہر جاننے والا یہ جانتا ہے۔ آگ میں چھلانگ لگاؤں گا جل کے مر جاؤں گا، ہر جاننے والا جانتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہاں آج ہم اللہ کے قرآن کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اسلام کو اختیار کر لیں، قیامت کے دن میں عذاب سے بچ جائیں گے۔ آج اگر مصیبتوں پر صبر کریں گے کل قیامت میں بہترین جات ہوں گے۔ آج اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے اور آنسو بہائیں گے، ہمارا رونا بھی اور ہمارا آنسو بہانا بھی اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، موتی ہیرے لال بن جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن کا رونا اور پیٹنا اور قیامت کے دن کا صبر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، عذاب ہی عذاب ہوگا، کوئی روئے یا کوئی صبر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کو جاننے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔